Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Amjad Bhatt, your English teacher. Dear students, जैसा कि आप देख सकते हैं आज के हमारे इस लेक्चर का टाइटल है एन इंट्रोडक्शन टू बटन बटन. बटन बटन के बारे में डियर स्टूडेंट्स आपको पता है ये हमारी फर्स्ट ईयर की बुक 1 की पहली ही शॉर्ट स्टोरी है एंड इट इज रिटन बाय रिचर्ड मेथसन. डियर स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में बेसिकली हम ये देखेंगे, ये समझेंगे कि जो कोई शॉर्ट स्टोरी क्रिएट होती है तो उसके बेसिक एलिमेंट्स क्या होते हैं. सो लिहाजा बेसिकली हम शॉर्ट स्टोरीज को अंडरस्टैंड करने का या क्रिएट करने का एक बेसिक फ्रेमवर्क समझेंगे. डियर स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट विद दिस लेक्चर. डियर स्टूडेंट्स, बिफोर प्रोसीडिंग टू द लेक्चर, आगे बढ़ने से पहले कुछ चीज़ें हमें जानना, आपके लिए ख़ास तौर पे जानना ज़रूरी है और उनमें से सबसे पहली ये चीज़ है, if you are a student who is too much focused on marks, particularly in English, only the marks, he consults, he reads, he revises only for the sake of marks and nothing else. So ऐसे स्टूडेंट के लिए ये वाला पर्टिकुलर लेक्चर, ये वो जो हम लेक्चर दे रहे हैं, ये शायद इतना हेल्पफुल ना हो, ये उसके लिए मदद. लेकिन इसी तरह अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिसकी तैयारी का मंत्रा जो है या फॉर्मूला ये है कि एक हेल्पिंग बुक है, चंद नोट्स हैं, कीप देम एंड लेट्स रिवाइज देम, मेमोराइज देम एंड कीप ऑन रिवाइजिंग देम एंड देन रिप्रोड्यूस दैट इन द पेपर. अगर आप इंग्लिश को सिर्फ इसी हद तक देखते हैं तो ये लेक्चर आपके लिए इतना मददगार साबित नहीं होने वाला. हाँ, लेकिन अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि खुद को जानना चाहते हैं, दुनिया को जानना चाहते हैं, तो ये लेक्चर, और या आप लिटरेचर को थोड़ा बहुत समझना चाहते हैं, तो ये लेक्चर यकीनी तौर पे आपके लिए मददगार होगा. सो इन दिस वे आई कैन से दैट इज अ ब्रेक फ्रॉम ट्रेडिशन. ये लेक्चर ब्रेक फ्रॉम ट्रेडिशन है. सो इसके लिए आपको अपने जहन के जो है वो खाने ज़रा ज़्यादा खोल के, समातों के खाने ज़्यादा खोल के इसको समझने की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगर आप डेवलप कर लेंगे तो फिर आगे आने वाली तमाम शॉर्ट स्टोरीज को समझना आपके लिए बहुत आसान होता जाएगा. ये स्टूडेंट्स, ये सवाल ये पैदा होता है कि हम ये ब्रेक फ्रॉम द ट्रेडिशन का नाम दे के ये हम कर क्यों रहे हैं? वाई आर वी डूइंग दिस? वाई? सो सबसे पहली बात ये स्टूडेंट्स, अगर हम एज अ स्टूडेंट देखें, एज अ स्टूडेंट, तो एज अ स्टूडेंट ये याद रखिएगा कि अगर आपका स्टोरी को, किसी भी स्टोरी को समझने के बारे में अगर आपका बेसिक एंगल दुरुस्त नहीं है तो फिर आप किसी भी कहानी को सही समझ नहीं सकते. सो बेसिकली हम क्या इस लेक्चर के थ्रू सीखेंगे कि एक स्टोरी को समझने का राइट एंगल क्या है, कौन सी ऐनक लगा के हम स्टोरी को बेहतर समझ सकते हैं. सो इस तरह से ये चीज डायरेक्टली आपसे रेलेवेंट भी हो सकती है या हो जाएगी. और जब आप स्टोरी को समझेंगे, इट विल अलाउ यू टू हैव अ बेटर ग्रिप ऑन द कॉम्प्रीहेंशन. इट विल अलाउ यू टू हैव अ बेटर ग्रिप, आपको उसके कॉन्टेक्स्ट पे ज्यादा बेहतर ग्रिप प्रोवाइड करेगी. सो इस तरह से ये जो स्टोरी है वो क्या कहते हैं कि आपकी अपनी भी बन जाएगी. जाहिर बात है, जब आप एक राइटर की कहानी को समझने के लिए अपने शऊर का, फहम का और अकल का उस पर इस्तेमाल करेंगे तो यकीनी तौर पे आप उसे अपना बना लें. यानी कि अपने बनाने से मुराद ये है कि आप उसमें कुछ ना कुछ अपना एंगल जरूर ऐड करेंगे. तो जब ये आपकी अपनी होगी तो वो जो मैंने अर्ज किया कि फिर इस पे आपकी ग्रिप बेहतर है, कॉम्प्रीहेंशन के एंगल से भी और कॉन्टेक्स्ट के एंगल से भी. सो इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, इसका दूसरा फायदा जो बहुत है इंपॉर्टेंट, ग्रेजुअली अगर आप देखें तो अगर आपको बेसिक फ्रेमवर्क की समझ आ गई है, किसी शॉर्ट स्टोरी को अंडरस्टैंड करने की समझ आ गई है, उसका फ्रेमवर्क समझ आ गया है, तो फिर आप उसको क्रिटिकली समझेंगे. यू विल नॉट सिंपली रीड इट as the line of the text and as mere a means to understand the translation. You will definitely read it as a short story is written in order to see how the short story has been written. You will actually
be able to pass on the judgment if you keep on practicing, if you keep on doing the same practice again and again. और अगर आप स्टोरी को इस एंगल से पढ़ेंगे तो आप जो है वो ये जजमेंट भी पास करने के काबिल होंगे, क्रिटिकल रीडर भी बन पाएंगे आप। और जब आप क्रिटिकल रीडर डी स्टूडेंट्स अच्छे हो जाते हैं, सो दैट लेज अ गुड फाउंडेशन फॉर अ राइटर एज वेल। यानी कि जब आप क्रिटिकल रीडर हैं तो आप सेंटेंसेस के स्टाइल को भी देखते हैं, आप सेंटेंसेस की लेंथ को भी देखते हैं, आप राइटर किस तरह से एक टेंस सिचुएशन को या फनी सिचुएशन को या सॉरोफुल सिचुएशन को डिपिक्ट करता है, आप उसको भी देखते हैं, आप लफ्जों का जो है वो इस्तेमाल भी देखते हैं। एंड ऑल दीज थिंग्स, ऑल दिस ऑब्जर्वेशन पेव्स द वे फॉर यू टू बी अ राइटर। यानी कि अगर आप में कहीं कोई राइटर बनने के जरासीम छुपे हुए हैं तो ये यकीन कर लें कि वो किसी वक्त, अगर आप इस अंदाज से स्टोरीज को पढ़ते रहेंगे तो वो किसी वक्त यकीनी तौर पे छलांगे लगा के आपको एक राइटर बनने की तरफ भी ले जा सकते हैं। सो हमारा इस लेक्चर से मकसद महज जो है वो एक शॉर्ट स्टोरी जो कि हमारी टेक्स्ट बुक का पार्ट है उसको सिर्फ ट्रांसलेशन शॉर्ट क्वेश्चन के लिए जो है वो समझना नहीं है, बल्कि इसे पीस ऑफ लिटरेचर के तौर पे भी समझना है ताकि वो मेरी अपनी भी बने, मुझे एग्जाम में भी फायदा हो और मेरी पर्सनालिटी में भी उसका कोई कंट्रीब्यूशन हो। सो डियर स्टूडेंट्स, पर्सनालिटी कंट्रीब्यूशन की जब हम बात करते हैं तो याद रखिएगा कि कोई भी पीस ऑफ लिटरेचर जो है, कोई भी पीस ऑफ लिटरेचर जो है वो आपको क्या बेनिफिट्स प्रोवाइड कर सकता है। और खास तौर पे अगर आप जो बुनियादी फ्रेमवर्क जिसकी हम बात करने जा रहे हैं उस एंगल से अगर आप ये शॉर्ट स्टोरीज पढ़ेंगे तो वो आपकी पर्सनालिटी में क्या कंट्रीब्यूशन कर सकता है, दोनों, यानी कि जनरली लिटरेचर क्या कर सकता है और अगर इस फ्रेमवर्क से आप पढ़ेंगे तो ये स्टोरी या आने वाली स्टोरीज आपकी पर्सनालिटी में क्या कंट्रीब्यूशन कर सकती हैं। डियर स्टूडेंट्स, अलाउ मी टू इंट्रोड्यूस to these very important points. And the very first of these is self-awareness. Dear students, as I have just said, कि जब आप किसी स्टोरी पे अपना शऊर अप्लाई करते हैं, आप उस स्टोरी पे अपनी अकल और फहम को अप्लाई करते हैं, तो यू मेक इट योर ओन। और मेकिंग इट ऑफ योर ओन का एक एंगल, सिंपलेस्ट एंगल ये है कि यू ट्राई टू पुट योर सेल्फ इन टू द सिचुएशन, you try to put yourself into the shoes of the character. Say, if you were at the place of Norma, what would you do? If you were Arthur, what would you do? What sort of choice would you make? So ये चीज जो है वो आपको अपनी इनर डिजायर्स को, अपने इनर मॉरल मेकअप को समझने में ज्यादा अंडरस्टैंडिंग देती है। सो ये आपकी सेल्फ अवेयरनेस का भी बायस बन सकता है, कोई भी पीस ऑफ लिटरेचर, और पर्टिकुलरली हम इन शॉर्ट स्टोरीज की बात करें। और इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, जैसे हमने कहा कि यू बिकम अ क्रिटिकल रीडर, तो आप जब कुछ चीज ढूंढने के लिए कुछ पढ़ते हैं, कुछ चीज को समझने के लिए पढ़ते हैं, तो यही जो अंदाज है ये अल्टीमेटली डेवलप होता है क्रिटिकल थिंकर के तौर पे। ये आपको क्रिटिकल थिंकर बनाता है आहिस्ता आहिस्ता। जब आप चीजों को ढूंढने, तलाश करने, फाइंड आउट करने के लिए जब जाते हैं, महज 15 नंबर की ट्रांसलेशन के लिए नहीं, चंद एमसीक्यूज के लिए नहीं, बल्कि समझने के अंदाज से उसकी तरफ जो है वो जाएंगे, तो फिर आप जो है वो एक क्रिटिकल थिंकर और आप क्रिटिकल एनालिसिस भी जो आपका इसमें इंप्रूव हो सकता है। और ये दो सॉफ्ट स्किल्स आज की वर्ल्ड में इतने इंपॉर्टेंट हैं डियर स्टूडेंट्स कि ये आपकी स्टूडेंट लाइफ को भी एनकम्पस करते हैं, ये आपकी प्रोफेशनल लाइफ को भी एनकम्पस करते हैं, ये आपकी पर्सनल लाइफ और आपकी फैमिली लाइफ को भी एनकम्पस करते हैं। विदाउट बीइंग अ गुड क्रिटिकल थिंकर आप एक अच्छे स्टूडेंट भी नहीं हो सकते, आप एक अच्छे प्रोफेशनल भी नहीं हो सकते, और आप एक अच्छे फैमिली पर्सन भी नहीं हो सकते। सो ये चीज भी आपको लिटरेचर में से मिल सकती है अगर आप उसमें से एक्सट्रैक्ट करना चाहिए। इट्स ऑल देयर फॉर यू, बट इफ ओनली इफ यू वांट इट। सो देन द थर्ड थिंग, डियर स्टूडेंट, जो तीसरी चीज है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट सॉट आफ्टर स्किल, सॉफ्ट स्किल, के एक्सप्रेस करने की जो सलाहियत है। तो डियर स्टूडेंट, जब आप राइटर्स को एक आम सी बात को एक नॉवल वे में, एक नहायत ही क्रिस्प वे में, एक नहायत ही एक्स्ट्रॉर्डनरी वे में एक्सप्रेस करते हुए जब आप देखते हैं, तो डेफिनेटली यू पिक समथिंग फ्रॉम योरसेल्फ एज वेल। सो कीप ऑन रीडिंग द थिंग्स and it is essential you will be a very good
writer. You can be very good at expressing your thoughts. अपनी बातों को कहने में, समझाने में, point of view को convey करने में आप में ये बड़ी अच्छी जो है वो skill develop हो सकती है. So mastery of expression is also one of the outcomes. अगर आप इस पर्टिकुलर फ्रेमवर्क से चीजों को देखेंगे तो आप में मास्टरी ऑफ एक्सप्रेशन भी आ सकती है. ये स्टूडेंट, और सबसे इंपॉर्टेंट बात आजकल जिसकी हमें बहुत ज्यादा जरूरत है, दैट इज एम्पैथी. जब आप लिटरेचर में पढ़ते हैं, मुख्तलिफ थीम्स को पढ़ते हैं, मुख्तलिफ कैरेक्टर्स के सोचने के मुख्तलिफ अंदाजों को देखते हैं, मुख्तलिफ सेटिंग्स में, मुख्तलिफ सिचुएशंस में कैरेक्टर्स को एक्ट करता हुआ देखते हैं, तो आपको लोगों को उनके एंगल से समझने का भी मौका मिलता है. यू डेवलप एन एम्पैथी विद देम. यू स्टार्ट थिंकिंग फ्रॉम देयर एंगल. यू have the ability, you develop the ability to look at the world from the other's point of view. तो ये जो सलाहियत है डियर स्टूडेंट्स, एक अच्छा शहरी बनने के लिए, एक अच्छा फैमिली मैन बनने के लिए, एक अच्छा शख्स बनने के लिए ये बहुत जरूरी है. सो लिटरेचर इज नॉट सिंपली अ पीस ऑफ few words. It is a piece of life recreated, and it allows you to navigate that and to understand that and get the relevant or most appropriate lesson for yourself out of it. और अगर आप ये कर पाएंगे तो डियर स्टूडेंट्स, आई कैन अश्योर यू कि आप बेटर होंगे सेल्फ अवेयरनेस पे, बेटर होंगे क्रिटिकल थिंकिंग पे, बेटर होंगे मास्टरी ऑफ एक्सप्रेशन पे, बेटर होंगे एम्पैथी पे और अंडरस्टैंडिंग ऑफ अदर्स पे. सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम इस एक्साइटिंग और इस इंशाल्लाह बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है वो सफर की तरफ बढ़ते हैं. सो लेट्स सी कि व्हाट आर दीज एलिमेंट्स जो कि हमारे किसी भी शॉर्ट स्टोरी के बेसिक फ्रेमवर्क को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं. सो पहला इस आपको इस जगह पे इस स्लाइड पे आपको 6 हेडिंग्स नजर आ रही हैं डियर स्टूडेंट्स, और इन 6 हेडिंग्स में से फर्स्ट वन को छोड़ के जो ऑथर वाली है, बाकी जो 5 पॉइंट्स हैं डियर स्टूडेंट्स, दीज आर द 5 बेसिक पॉइंट्स जो कि किसी भी शॉर्ट स्टोरी की बुनियाद है. इसको कह लें कि कोई भी राइटर जब शॉर्ट स्टोरी क्रिएट करता है तो वो इन 5 चीजों को बेसिकली बरूए कार लाता है, इन पे काम करता है. और जब आपने एज अ रीडर जो है वो कंसल्ट करना है, स्टोरी को पढ़ना है, तो आपने ये चीजें डीकोड करनी है कि टाइटल क्या है, टाइप ऑफ द स्टोरी क्या है, थीम क्या है, मॉरल लेसन क्या है, प्लॉट किस तरह का है, प्लॉट मींस प्लान ऑफ द स्टोरी, और कैरेक्टराइजेशन किस तरह के कैरेक्टर क्रिएट किए गए हैं, क्या वो ज़ाहरी आम कैरेक्टर हैं या उनकी कोई अलामती शनाख्त भी है, तो ये भी देखा जाना. सेटिंग क्या है, माहौल किस तरह का बना है, वो माहौल स्टोरी के थीम के मुताबिक, स्टोरी की सिचुएशंस के मुताबिक ठीक है या ठीक नहीं है. और इस तरह के माहौल में जब आप होंगे तो आप चीजों को किस तरह से देखेंगे, किस तरह से आप अंडरस्टैंड करेंगे, किस तरह के फैसले कर सकते हैं, किस तरह से बिहेव कर सकते हैं. सो ये चीजें डियर स्टूडेंट्स आपको भी एज अ रीडर अगर आप इनको देखेंगे तो या जैसे हमने पहले बात की कि दीज विल अलाउ यू टू बी अ बेटर ह्यूमन एज वेल. सो डियर स्टूडेंट्स, हम आगाज करेंगे अब रिचर्ड मेथसन के तारुफ से. सो रिचर्ड मेथसन, जैसे कि आप जानते हैं डियर स्टूडेंट्स कि ये एक अमेरिकन है और ही इज एन इन्फ्लुएंशियल राइटर. सो व्हेन वी से इन्फ्लुएंशियल, सो इन्फ्लुएंशियल से मुराद ये है डियर स्टूडेंट्स कि इनका जो काम है, इट हैज इंस्पायर्ड मैनी पीपल. इनके जो थीम्स हैं, इन्होंने जो स्टाइल यूज किया है, इन्होंने जो जॉनरा, जिस टाइप ऑफ लिटरेचर पे कायम किया है, उसकी वजह से और बहुत सारे जो क्या कहते हैं राइटर्स हैं वो इंस्पायर हुए हैं और उन्होंने इनके काम से इंस्पायर होके अपनी अपनी जो है वो पीस ऑफ लिटरेचर भी क्रिएट की. सो इन दिस रिस्पेक्ट ही इज एन इन्फ्लुएंशियल राइटर. सो जिन जॉनरास पे प्रोज में, जिन जॉनरास पे लिटरेचर में प्रोज और प्रोज में जिन जॉनरास पे, इनको कहानी में जिन जॉनरास पे, पर्टिकुलरली स्टोरी पे कि जिन जॉनरास पे, टाइप्स पे, काइंड्स पे इनकी अबूर है, इनकी महारत है, वो साइंस फिक्शन है डियर स्टूडेंट्स, वो फैंटेसी है, एक नई बिल्कुल वर्ल्ड क्रिएट करना, और फिर हॉरर पे जो है वो इनका काम है. तो ये 3 जो है वो टाइप्स ऑफ स्टोरी है, 3 टाइप्स ऑफ स्टोरी जिन पे उनका काम है. डियर स्टूडेंट, रिचर्ड मेथसन की जो खास बात है उनके कैरेक्टर्स में और उनकी कहानियों में, वो एक अंडरलाइंग साइकोलॉजिकल टेंशन आपको नजर आती है.
ہمیشہ وہ کریکٹر کے اندر کی ذات کے اندر کی بھی ہو سکتی ہے اور وہ آپس میں کریکٹرز کی بھی ہو سکتی ہے. دین دیر از اے اسپیکولیٹو ایلیمنٹ. اسپیکولیٹو ایلیمنٹ سے مراد ہے سسپینس. ہی آلویز کیپس دا ریڈرز گیسنگ واٹس کمنگ اہیڈ. کیا ہونے جا رہا ہے. وہ اس طرح سے رائٹر کے مائنڈ کو, ان کے انٹرسٹ کو اریسٹ کرتے ہیں, کیپٹیویٹ کرتے ہیں کہ اب سچویشن کس طرف جا رہی ہے. سو یہ بھی ان کی کہانی میں ہمیں نظر آئے گا. سپر نیچرل ایلیمنٹ. He is master of creating a supernatural element. ایسے فیکٹرز کو لے کے آنا which are beyond human control. ایسے فیکٹرز کو انٹروڈیوس کروانا جس سے ہیومن بینگز کو لگے کہ they are the part of a very great scheme and everything is not under their control. تو ایسے جو ہے وہ کریکٹرز کو انٹروڈیوس کروانا, ایسی شے کو, آبجیکٹس کو انٹروڈیوس کروانا, یہ بھی رچرڈ میتسن کا خاصہ ہے. اسی طرح سے ڈیئر اسٹوڈنٹس, رچرڈ میتسن کی اور خاص بات یہ نظر آئے گی ان کی کہانیوں میں, اور اس کہانی میں بھی آپ کو نظر آئے گی پرٹیکولرلی, کہ ہی پکس اپ کامن ہیومن بینگس, ویری کامن ایوریج پیپل جو ہماری طرح کے ہیں, عام لوگ, لیکن وہ ان عام لوگوں کو جو ہماری طرح سے بہیو کرتے ہیں, ہماری طرح کی سوچیں خواہشیں رکھتے ہیں, he puts them into very extraordinary situations. اور very extraordinary situations میں when they have to act, when they have to behave, when they have to make choices, then their true self is revealed. تو اس true self کے ریویل ہونے میں اصل میں ہمیں بھی اپنا سمجھ میں آ سکتی ہے اگر ہم اس طرح کی سچویشن میں اپنے آپ کو پلیس کر کے دیکھیں کہ کیسی سچویشنز جو ہیں وہ ہم ایسی سچویشنز میں ہم کیسے ڈیسیژن کر سکتے ہیں. تو یہ کامن ہیومنز اور کمبینیشن کے ساتھ ایکسٹراڈنری سچویشنز میں ان کو پٹ کر کے وہ اپنے کریکٹرز کو بہت ہی زبردست ایکسٹراڈنری بناتے ہیں, ان کو ان کے ٹرو سیلف کو ریویل کر کے ان کو کامن سے ایکسٹراڈنری بنانے کی طرف لے کے جاتے ہیں. پھر ڈیئر اسٹوڈنٹس, ان کی ایک اور خاص بات رچرڈ میتسن کی یہ ہے کہ he always brings challenging situations to his characters, جہاں پر انہیں اپنے ڈیپسٹ ارجز کا, اپنی نہایت ہی چھپی پوشیدہ خواہشات کا, ایسی خواہشات اور تمناؤں کا جن کا وہ عمومی طور پر اپنے سے بھی اظہار کرنے سے ڈرتے ہیں, وہ ان خواہشات کو, ان خوف کو بھی جو ہے وہ چیلنجنگ سچویشن میں پٹ کر کے سامنے لے کر آتا ہے. وہ یہ بھی ان کا خاصہ ہے. یہ بالکل جو ہے یہ ہم نارما اور آرتھر کے کریکٹر میں یہ ہمیں ڈیئر اسٹوڈنٹس بہت اچھی طرح سے نظر آتا ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹ, رچرڈ میتسن کے رائٹنگ سٹائل کی جو خاص بات ہے وہ ان کی کلیئرٹی اور اسٹریٹ فارورڈنیس ہے. اور کلیئرٹی اور اسٹریٹ فارورڈنیس سے مراد بنیادی طور پر یہ ہے کہ he is not fond of using very long winding sentences. He expresses himself in the shortest possible manner. لمبے لمبے جملے, نہایت مشکل الفاظ کے وہ شوقین نہیں ہیں. اپروپریٹ لفظ اور سمپل اور اسٹریٹ فارورڈ جملوں کے ساتھ جو ہے, جو کہ سچویشن کی ڈیمانڈ کے مطابق موسٹ ایپٹ ایکسپریشن ہو سکتا ہے, وہ جو ہے وہ ایکسپریشنز جو ہیں وہ لا کر سمپلسٹی کے ساتھ وہ اپنے رائٹرز کی اٹینشن کو اپنی طرف مبذول کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ان کی رائٹنگ سٹائل کی ایک اور بہت خاص بات ڈیئر اسٹوڈنٹس, وہ ہے ان کا منیملسٹک سٹائل. منیملسٹک سٹائل ڈیئر اسٹوڈنٹس جو ہے وہ کیا ہے؟ منیملسٹک سٹائل یہ ایک ایسی بات ہے کہ رائٹر سچویشنز میں سے اپنے پوائنٹ آف ویو کو ایویڈ کرتا ہے. اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ ان کی کہانیوں میں ان کے کریکٹر زیادہ بولتے نظر آتے ہیں, ان کے کریکٹر کے ڈائلاگ آپ کو زیادہ نظر آئیں گے, جو کہ ایک منیملسٹک سٹائل کی ایک بہت زبردست خصوصیت ہے. تھوڑی دیر پہلے بھی آپ کو بتائی کہ he puts them into extraordinary situations, جہاں پہ ان کے چھپے ہوئے فیئرز ہیں وہ خود ہی سے کھل کر سامنے آتے ہیں. بالکل اگر آپ مثال سمجھیں کہ بالکل ایک سادہ سا بٹن ہے, ایک مکینیکل آبجیکٹ ہے جو کہ ایک میریڈ کپل کی لائف میں آتا ہے, اور اس کے آنے سے کس طرح سے ان کی خواہشات امٹ کر سامنے آتی ہیں اور ان کی ٹرو سیلف کس طرح سے ریویل ہوتی ہے ایک دوسرے کے لیے. ڈیئر اسٹوڈنٹس, سو یہ ساری باتیں کرنے کا مقصد یہ اسٹوڈنٹس میں پھر سے دہرا دوں کہ اب آپ نے رچرڈ میتسن کی کہانی میں یہ ایلیمنٹس ایکسپلور کرنے کی کوشش کرنی ہے, تاکہ وہ سارے جو ٹارگٹس ہم نے جو پہلے بات کی ہے ہم اس کے حوالے سے اس سٹوری کو تو بہتر سمجھیں, لیکن اپنی ذات میں بھی کچھ بہتریاں دیکھنے کی پاسبلٹی ہے, ایٹ لیسٹ اپنے آپ کو بہتر سمجھنے کی پاسبلٹی کریٹ کر پائیں. چند جو ہیں وہ میں نے
ان کے جو امپورٹنٹ اور فیمس ورکس ہیں وہ بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں ڈیئر اسٹوڈنٹس. آئی ایم اے لیجنڈ, دا شرنکنگ مین اور دا ٹوائلائٹ زون. اگر کبھی لائف میں موقع ملے تو ان کو بھی ضرور کنسلٹ کیجیے گا اور انہی ایلیمنٹس کو دیکھیں گے اینڈ یو ول بی امیزڈ کہ کس طرح سے وہ ماسٹرفلی ان تمام چیزوں کو اپنی کہانیوں میں پریزنٹ کرتے ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس, آفٹر ڈسکسنگ اباؤٹ دا آتھر, اب ہم اپنے جو وہ بیسک جو بات ہم نے فریم ورک طے کیا تھا اس پہ اب ہم جاتے ہیں. سب سے پہلے ہم اس کے ٹائٹل پہ بات کریں گے. تو جو اس شارٹ سٹوری کا ٹائٹل ہے یہ گرافیکلی بھی آپ اس کے جو آپٹکس ہیں دکھنے میں بھی یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. دو ناؤنز ہیں, بٹن اور بٹن, اور اس کے درمیان میں ایک کوما ہے. تو اب یہ جو دو ناؤنز ہیں ڈیئر اسٹوڈنٹ اور ان کے درمیان میں جو کوما ہے تو یہ اس کو گرامیٹیکلی ایک فریز اس طرح سے نہیں بناتا. لیکن تو پھر یہ کیا آپ کو مطلب پھر یہ دو دفعہ سے لکھنے کی کیا ضرورت ہے بٹن, یہ بھی جو ہے وہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ دو دفعہ سے لکھنے کی کیا ضرورت ہوتی ہے. تو اگر ہم ڈیئر اسٹوڈنٹس اس کو دیکھیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو بٹن اور بٹن ہے ڈیئر اسٹوڈنٹ یہ لکھنے میں تو سپیل کرنے میں تو یہ ایک ہی بٹن ہے, لیکن اصل میں یہ دو بٹنز ہیں. ایک وہ بٹن ہے جو کہ ایک سمپل آرڈنری اور میکینیکل آبجیکٹ ہے جو کہ وداؤٹ اینی ایموشنز ہے, جس میں کوئی ایموشن نہیں ہے, صرف ایک شے ہے اور ایک بٹن ہے کسی بھی عام سے بٹن کی طرح. لیکن دوسری جانب یہ جو ریڈ بٹن کی ہے یہ بٹن جو ہے یہ ڈیئر اسٹوڈنٹس یہ کیا کہتے ہیں کہ یہ وہ بٹن ہے جو کہ بیسیکلی اپرچونٹی کو بھی شو کر رہا ہے. کس طرح کی اپرچونٹی؟ ایول کی اور گڈ کی بھی. اب یہ ایول کی اپرچونٹی بن رہی ہے کس کے لیے؟ یہ نارما کے لیے. اور گڈ کی کس کے لیے؟ یہ بن گئی آرتھر کے لیے. ایٹ دا بگیننگ دونوں کے لیے یہ دونوں ہی طرح کی پاسبلٹی کریٹ کر رہا تھا کہ وہ ایول بھی ہو سکتا تھا آرتھر بھی, اور آرتھر گڈ بھی ہو سکتا تھا. نارما بھی ایول بھی ہو سکتی تھی, نارما بھی گڈ ہو سکتی تھی. لیکن ایز دے ایکسپلورڈ دیم سیلف تھرو دیٹ ایکسٹراڈنری سچویشن, کہ جب اس بٹن کے ساتھ ایک عام سی شے کے ساتھ جس کی شاید اگر عام حالات میں ملے تو کوئی بندہ اس کو رکھنا بھی پسند نہ کرے اپنے پاس, اس کو اٹھا کر ہی پھینک دے, تو اس عام سے بٹن کے ساتھ جب آپ کی ذات کی بہتری کے امکانات جڑ گئے, جب آپ کی ذات کی بہتری کی پاسبلٹیز اس کے ساتھ جڑ گئی, آپ نے اپنے فائدے کو اس کے ساتھ جوڑ کر جو ہے وہ سوچنا شروع کر دیا, تب اس بٹن کا مطلب ہی بالکل بدل گیا. تو جب یہ بٹن کا مطلب بدل گیا تو ناؤ دس بٹن از ناٹ میئرلی اے بٹن. یہ جو بٹن ہے جو کہ ایک اپرچونٹی کو, اچھی یا بچائی یا برائی کی اپرچونٹی کو, فائدے یا نقصان کی اپرچونٹی کو شو کر رہا ہے, یہ وہ اصل بٹن ہے جو کہ اس کے دماغ میں ہے. یہ بٹن وہ نہیں ہے جو باہر ہے. تو دو بٹن ہے, ایک سامنے نظر آ رہا ہے اور ایک وہ جو دیکھ کے بٹن کا تصور ذہن میں کریٹ کیا گیا ہے. آرتھر کے لیے وہ بٹن کا تصور تھرو ہز ایکسپلوریشن آف کریکٹر یہ بنا کہ اٹ از اے سمبل آف ایول, اور جو نارما ہے اس کے لیے یہ کیا ہے, اس کے لیے یہ بن گیا کہ یہ اپرچونٹی ہے اور یہ اس کی گڈنس کی اپرچونٹی ہے. ظاہری طور پہ اسے یہ لگا کہ یہ اس کی گڈنس کی اپرچونٹی ہے, نارما کو یہ لگنا شروع ہو گیا. سو لہٰذا یہ میررنگ ہے. ایک مرر ایک آبجیکٹ آپ کے سامنے پڑا ہے, لیکن اس کی میررنگ کہاں پہ ہوئی؟ آپ کے دماغ میں, آپ کے شعور میں, آپ کے فہم میں. تو یہ میررنگ ہے اور یہ اس کی ڈوئل نیچر ہے. اور ایک اور اینگل سے اگر آپ کو دیکھیں, اس کو دیکھیں تو یہ جو بٹن ہے یہ بالکل جیسے لائف میں ہم بائنری چوائسز کرتے ہیں کہ صحیح ہے, غلط ہے, اچھا ہے, برا ہے, دن ہے, رات ہے, زندہ ہے, مردہ ہے, یا ٹو بی اور ناٹ ٹو بی, کیا میں اپنے وجود کو قائم رکھوں یا اسے فنا کر دوں. تو یہ اس طرح کی بائنری چوائس کو بھی ریپریزنٹ کرتا ہے. اور اگر آپ اس طرح سے دیکھیں تو بٹن جو ہے وہ یہاں پہ ایک ورب کے طور پہ بھی بنتا آپ کو نظر آئے گا اس طرح سے کہ should I press the button or should I not press the button, should I press the button or should I not press the button. بالکل بھی کیا مجھے یہ چیز کرنی چاہیے یا کیا یہ مجھے چیز نہیں کرنی چاہیے, اس انداز سے. سو اس میں میررنگ ہے, ڈویلٹی ہے. ظاہراً بٹن کچھ اور ہے جو لیکن اس کے ساتھ جو خواہشات آپ نے اس کے ساتھ جوڑ دیں,
جو تصورات آپ نے اس کے ساتھ جوڑ دیے، جو آپ نے تجربات اس کے ساتھ جوڑ دیے، تو ان تجربات، خواہشات کے اور تصورات کے جڑنے سے وہ بٹن بالکل اور بٹن بن گیا، جو اس بٹن سے جو باہر پڑا ہے، حقیقت میں پڑا ہے، اسے بالکل فرق ہے۔ جو باہر پڑا ہے، جو اس سے بالکل ہی فرق ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس کے بعد ہم اگر دیکھیں یہ ٹائپ آف سٹوری کیا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، دس از اے سائیکولوجیکل تھرلر۔ آپ یہ ضرور دیکھیں گے اس کہانی میں کہ سائیکالوجی تو بڑی زبردست انداز سے انہوں نے ایکسپلور کی ہے، اور تھرلر کسی بھی ایسی کہانی کو کہتے ہیں جس میں ویری ایکسائٹنگ ایونٹس ہوتے ہیں، تو یہ اس انداز سے ایک سائیکولوجیکل تھرلر بھی ہے، اور سب سے بڑھ کے یہ ایک مورل الیگری بھی ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، الیگری کیا ہوتی ہے؟ الیگری ڈیئر اسٹوڈنٹس ایک ایسی کہانی یا پوئم ہوتی ہے کہ جس میں کریکٹر جو ہے وہ ڈوئل سرفیس پہ دوہرے مطلب، دو مطلب دے رہے ہوتے ہیں۔ ظاہری طور پہ وہ عام لائف کا کریکٹر ہے، لیکن جو ہے فگریٹیولی، استعاراتی طور پہ وہ ایک ایسا کریکٹر ہے، یہ وہ ایک علامت ہے۔ جیسا کہ یہاں پہ اگر ہم دیکھیں، نارما جو ہے وہ ایک علامت ہے انر کانشیس کی، ایسی آواز کی جو کہ ڈرائیو کرتی ہے ہیومنز کو ٹورڈز ایول۔ اور اگر ہم دوسری طرف آرتھر کو دیکھیں تو وہ بھی ضمیر کی ایسی آواز ہے جو کہ ریشنل ساؤنڈ ہے، اور جو کہ ڈرائیو کرتی ہے ہیومن بینگز کو ٹورڈز گڈنس، اچھائی کی طرف لے کے جاتی ہے۔ تو یہ الیگریکلی، سمبولیکلی، یہ دو ساؤنڈز بھی ہیں جو انسان کے اندر جو موجود ہیں، ہر انسان کے اندر، جو اس کی اچھائی اور برائی کی کمپس کے طور پہ جو ہے وہ کام کر رہی ہوتی ہیں، اس کے فریم ورک کو، اچھائی اور برائی کے فریم ورک کو بناتی ہیں۔ سو یہ اس انداز سے یہ مورل الیگری بھی ہے۔ اور اس کہانی میں میلو ڈرامیٹک ایلیمنٹس بھی دیکھیں، یعنی کہ انٹینسٹی آف ایموشنز، رائز اینڈ فال آف ایموشنز کافی نظر آتا ہے آپ کو کریکٹرز کے انٹریکٹ کرنے میں بہت زیادہ جو ہے وہ رائز اینڈ فال، کہ کس طرح سے ایک بندہ مسکراتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ ایک بندہ مر جائے گا، اور اس کو سن کے دوسرا کریکٹر جو ہے وہ حواس باختہ رہ جاتا ہے کہ یہ کیسی بات ہے۔ سو اس طرح کا جو رائز اینڈ فال ہے وہ ہمیں اس کہانی میں ضرور نظر آئے گا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، اس کے بعد اگر ہم یہ دیکھیں کہ اس میں تھیمز کیا ہے، یہ تھیمز وہ چیز ہے، وہ ایک، دو یا ایک سے زائد بھی ہو سکتے ہیں کسی بھی کہانی میں۔ وہ پوائنٹس ہیں جن کو کنوے کرنے کے لیے، جن کو بتانے کے لیے، جن کو سمجھانے اور سکھانے کے لیے رائٹر نے تمام الفاظ کا تانا بانا بنایا۔ سو لہٰذا اس میں بنیادی طور پہ ڈیئر اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ہمیں جو تھیم نظر آتے ہیں وہ تین ہیں۔ پہلا گریڈ اینڈ سیلف انٹرسٹ ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو کہ کچھ حاصل کرنا نہیں چاہتا، لیکن اس حاصل کرنے میں اگر بندہ دوسروں کے نقصان سے بالکل بے نیاز ہو جائے، دوسروں کے نقصان کی بالکل پرواہ کرنا چھوڑ دے، اور اپنی ذات کی جو ایک اخلاقی وجود ہے اس کو بھی بالکل اگنور کر دے، تو پھر وہی حاصل کرنے کی خواہش یا تمنا جو ہے وہ گریڈ کہلاتی ہے، وہ ہوس کہلاتی ہے، وہ لالچ کہلاتی ہے، اور وہ محض جو ہے وہ سیلف انٹرسٹ ہے، انکنٹرولڈ سیلف انٹرسٹ ہے۔ تو لہٰذا یہاں پہ ہمیں یہ بتایا گیا ہے اس کہانی کے تھرو کہ جو گریڈ ہے، اٹس اے ویری کاسٹلی تھنگ، بہت جو ہے وہ کاسٹلی تھنگ بھی ہو سکتی ہے، اور جس کو ہمارے پاپولر کلچر میں گریڈ از اے کرس بھی کہتے ہیں۔ ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ نارما کی گریڈ جو ہے اس کی کاسٹ دو اینگلز پہ نکلی۔ نہ صرف اس نے اپنے اخلاقی وجود کو ڈینائی کر دیا اور اپنی ہی نظر میں بھی گر گئی، بلکہ جب اس کے ہسبینڈ کی موت کی بھی اطلاع ملی تو تب جو ہے وہ اس کا ایک ذاتی نقصان بھی ہو گیا، جو کہ پروبیبلی اس کی ذاتی دنیا کا سب سے اہم ترین شخص تھا۔ اس کی زندگی سے بھی جو ہے اسے ہاتھ دھونے پڑے، اس کی جدائی کی طرف وہ چلی گئی جس سے ریکور کرنا ممکن نہیں۔ سو گریڈ از ویری کاسٹلی۔ دوسرا جو ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس، جو دوسرا ہے دیٹ از اباؤٹ مورل چوائسز۔ بات ڈیئر اسٹوڈنٹس یہ ہے کہ ہمارے ارد گرد ایز ریشنل بینگز، ہمارے ارد گرد جو بھی چیز ایگزسٹ کرتی ہے، دیٹ از ایکچولی ارجنگ اس ٹو میک چوائسز۔ اب یہ جو چوائسز ہیں، ہر بندے کی چوائسز اس کے اخلاقی وجود کی بنیاد پہ ہوتی ہیں کہ اس کا اخلاقی وجود کیسا ہے، اس کے اخلاقی تصورات کیسے ہیں، اس کی بنیاد پہ ہوتی ہیں۔ سو اب جو چوائسز ہم کرتے ہیں، اگر ہم وہ اخلاقی طور پر ایمبیگوس، غیر واضح طور پر ہم غیر واضح چوائسز کرنا شروع کر دیں، جن کے اخلاقی جو ہے وہ اینگل کو ہم واضح نہ رکھتے ہوئے
सिर्फ अपने सेल्फ इंटरेस्ट से ड्राइव होते हुए अगर हम चॉइसेस करना शुरू कर दें, सो इसके समटाइम्स हमें इररिपेयरेबल लॉसेस भी सामना करना पड़ सकते हैं। तो मॉरल चॉइस जो कि हमें करनी ही करनी है, बीइंग ह्यूमंस हर सूरत में हमें वो करनी है, वो एम्बिग्विटी का शिकार नहीं होना चाहिए। इट इज नॉट समथिंग दैट इज taken lightly, that is to be taken lightly, that must be taken very seriously, and we must put our best intellectual faculties while making a moral decision. So इसके बाद ये स्टूडेंट्स जो तीसरी बात है वो ये है कि एक्शन, उस मॉरल चॉइस, जब हमने एक फैसला कर लिया, हमारी एक नीयत सामने आ गई, और उसके बाद हमने उस नीयत के सामने एक फैसला कर लिया, तो उस फैसले के बाद उसने एक्शन में जाना है। अब ये जहन में रहे कि जो सोच है वो बीज है अमल का। अगर पहले इंटेंशन जो है वो ग्रीड उस पे गालिब आ चुकी है, इंटेंशन जो है वो सेल्फ इंटरेस्ट उस पे गालिब आ चुका है, और उस सेल्फ इंटरेस्ट की बुनियाद पे आप जो है ज़हनी तौर पे एक एम्बिगुअस गैर वाज़ेह चॉइस करने की तरफ चले गए हैं, आपने अपने अखलाकी वजूद को, आला वजूद को डिनाई करके अखलाकी तौर पे एक गैर वाज़ेह चॉइस कर ली है या बुरी चॉइस कर ली है, तो अब अगर वो एक्शन की सूरत में ढल जाती है, तो एक्शन चाहे कितना भी ज़ाहरी तौर पे इनसिग्निफिकेंट हो, उसके कॉन्सिक्वेंसेस ज़रूर होते हैं। हो सकता है वो सिर्फ आपकी ज़ात तक महदूद हों, वो अंदरूनी तौर पर, और वो शायद सिर्फ गिल्ट बन सकें, परेशानी बन के सामने आए, और कभी कभी एक्चुअल फिजिकल लॉस की सूरत में भी सामने आ सकते हैं। तो ये डी स्टूडेंट उसने हमें सिखाने की कोशिश की है कि एज एन इंटेंशन हमारे इंटेंशंस को सेल्फ इंटरेस्ट और ग्रीड के हवाले नहीं करना चाहिए। हमारे जो फैसला करने की सलाहियत है उस पे जो है वो हमें कभी भी एम्बिग्विटी के साथ प्रोसीड नहीं करना चाहिए। एक क्लियर कट मॉरल हाई इंटेलेक्चुअल होने का सबूत देते हुए हमें बहुत ही अपने आला तरीन अखलाकी वजूद के मुताबिक चॉइस करनी चाहिए। और एक्शन की सूरत में अगर वो सामने आनी है कोई भी चीज़, तो याद रखिए वो जितनी भी इनसिग्निफिकेंट हो, चाहे वो महज एक बटन दबाने की तरह हो, और उस बटन दबाने का क्या नतीजा निकलेगा उस वक्त आपको शायद उस वक्त नजर नहीं भी आ रहा, लेकिन सूनर और लेटर वो नतीजा आपके सामने जरूर आएगा। सो डियर स्टूडेंट, हम इन सब तमाम से वो हमें सबक क्या सिखाना चाहते हैं? सबक हमें ये सिखाना चाहते हैं कि वी शुड नॉट मेक सेल्फिश डिसीजंस फॉर पर्सनल गेन्स विदाउट कंसिडरिंग द इम्पैक्ट ऑन अदर्स। ये बहुत जरूरी बात है कि अपने बेस्ट ऑफ द नॉलेज, अपनी बेस्ट ऑफ द इंटेंशंस को बरूए कार लाते हुए, ये एज अ ह्यूमन बीइंग जब हम इस माशरे में रह रहे हैं, हमारी जिम्मेदारी है कि हम ये ज़रूर देखें कि मेरे किसी भी फेल का, मेरी किसी भी सोच का दूसरे पे क्या असर है। अगर वो असर ऐसा है जो कि उनकी ज़ात के लिए वाज़े तौर पे नुकसान का बायस बन सकता है, तो मुझे ऐसे एक्शंस की तरफ और ऐसी सोचों की तरफ नहीं जाना। तो ये वो चाहते हैं कि हम सोच के लेवल पे भी रिस्पॉन्सिबल हों और एक्शन के लेवल पे भी रिस्पॉन्सिबल हों, और एक आला इखलाकी वजूद के तौर पे हम चॉइसेस को सही करें, और लिहाजा उससे नतीजा अमल भी सही निकलेगा। इसके बाद डी स्टूडेंट, थीम्स और मॉरल लेसन के समझने के बाद हम इसके प्लॉट पे आते हैं। डी स्टूडेंट समझ लीजिएगा प्लॉट क्या है। प्लॉट प्लान ऑफ द स्टोरी है। बिल्कुल, अगर आप तस्बीह को देखें तो तस्बीह का वो जो धागा होता है वो क्या समझ लें कि प्लान है, और उस पे जो तस्बीह के जो दाने हैं वो इवेंट्स ऑफ द स्टोरी हैं। तो प्लान ऑफ द स्टोरी जो होता है डियर स्टूडेंट्स, वो प्लॉट कहलाता है। किसी भी प्लॉट के 5 बुनियादी मराहल होते हैं डियर स्टूडेंट्स। कोई भी कहानी, अच्छी कहानी इन 5 मराहल से अमूमी तौर पे गुजरती ही गुजरती है। पहली है एक्सपोजिशन। एक्सपोजिशन को आप इंट्रोडक्शन कह लें। इसमें राइटर जो है वो कैरेक्टर्स का, सिचुएशंस का इंट्रोडक्शन करवाता है। इसके बाद राइजिंग एक्शन है कि जिसमें जो कहानी है वो उसकी कॉन्फ्लिक्ट जो है, उसमें जो मसला इंट्रोड्यूस करवाना है वो राइटर इंट्रोड्यूस करवाता है, और वो टेंशन और कॉन्फ्लिक्ट बिल्ड होना शुरू होती है। आहिस्ता आहिस्ता एक ज्यादा कैरेक्टर्स के दरमियान आपको फर्क
یا کریکٹرز کے درمیان جو ہے نظریاتی فرق واضح طور پہ آپ کو کھلتا ہوا دکھائی دیتا ہے، یا اندر کریکٹر کے اندر کی جو جنگ ہے وہ واضح طور پہ کھلتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، تو اس سے رائزنگ ایکشن بنتا ہے۔ اس کے بعد ڈیئر اسٹوڈنٹس ہماری جو تیسری سٹیج ہوتی ہے وہ ہے کلائمیکس۔ تو رائزنگ ایکشن نے پہنچنا ہوتا ہے کلائمیکس پہ، تو کلائمیکس جو ہے وہ پیک آف دا سٹوری ہے، وہ یعنی کہ ایک خاص موقع جس تک اس نے جانا ہے، خاص چوائس جس کو کرنے کے بعد ایک فیل کی طرف راغب ہونا ہے، وہ فیل کی طرف جو ہے وہ کریکٹر یا مین کریکٹر یا مین کریکٹرز چلے جاتے ہیں۔ تو وہ کلائمیکس کے بعد ڈیئر اسٹوڈنٹس جو نیکسٹ سٹیج ہے دیٹ از فالنگ ایکشن۔ سو فالنگ ایکشن میں اس عمل کے جو کانسیکوینسز ہیں وہ سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں، جو سٹوری میں پہلے کچھ ان آنسرڈ اگر کویسچن ہیں وہ بھی سم ٹائمز آپ کو ملنا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو آخری سٹیج ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس دیٹ از ریزولوشن، اور ریزولوشن کو کنکلوژن بھی کہتے ہیں، اور کنکلوژن کی سٹیج میں جو کریکٹر ہوتا ہے دیٹ سیمز ٹو بی اے ویری ڈفرینٹ اور ویری گرون اپ پرسن آپ کو نظر آتا ہے۔ جو پہلے تھا کریکٹر شروع میں وہ اب بالکل سوچ کے اعتبار سے وہ بالکل ویسا نہیں رہتا، he becomes a very different person at the end of the story۔ ہم دیکھتے ہیں کہ نارما اور آرتھر ایک میرڈ کپل کے طور پہ ہمیں ان کا تعارف ہوتا ہے، اور they receive a mysterious box اور اس کے اندر ایک بٹن یونٹ ہے۔ پھر ہمیں مسٹر اسٹیورٹ کا بھی کریکٹر انٹروڈیوس کروایا جاتا ہے، اور وہ سارا پھر اس بٹن یونٹ کے بارے میں آ کے وضاحت کرتا ہے اور آفر دیتا ہے جی کہ یہ $50,000 ہیں جو آپ کو ملیں گے اگر آپ بٹن۔ تو یہاں سے پھر رائزنگ ایکشن کا آغاز ہوتا ہے، یہ مین کنفلکٹ اسٹیبلش ہو جاتی ہے اور رائزنگ ایکشن کا آغاز ہوتا ہے۔ سو یہاں پہ پھر نارما جو ہے وہ اس آفر سے فیسینیٹ ہو جاتی ہے، اٹریکٹ ہو جاتی ہے، اور وہ اس آفر کو قبول کرنے کے دلائل جو ہے وہ سوچنا شروع کر دی، ریشنلائز کرنا اس کو شروع کر دیتی ہے، اور وہ اپنے ہسبینڈ سے بھی جو ہے وہ آرگیومنٹ کرتی ہے۔ ہسبینڈ اس میں کلیئرٹی رکھتا ہے اور وہ اس کو اسٹریٹ فارورڈلی شروع سے اینڈ تک جو ہے وہ اس کو ڈینائی کرتا ہے اور اس کو ریجیکٹ کرتا ہے۔ اور پھر اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ نارما کی جو obsession ہے وہ بڑھتی جاتی ہے، اور وہ بار بار اندرونی طور پہ بھی اور اپنے ہسبینڈ کے ساتھ بار بار جو ہے وہ اس کے کہنے کے باوجود آرگیومنٹس میں اس کے ساتھ انوالو ہوتی ہے۔ تو کلائمیکس ڈیئر اسٹوڈنٹس یہ ہے اسٹوری کا کہ نارما جو ہے سے آخر کار نہیں رہا جاتا، اور وہ آخر کار جو ہے وہ بٹن کو پریس کر دیتی ہے۔ اس کے ہسبینڈ کی آبجیکشن کے باوجود، اس کے ڈس ایگریمنٹ کے باوجود وہ بٹن پریس کر دیتی ہے، کس نام پہ جی کہ دس از فار آل آف اس، یہ ہم سب کے لیے ہے ایز اے فیملی۔ پھر ڈیئر اسٹوڈنٹس اس کا فالنگ ہے، اس کے کانسیکوینسز جب ریویل ہونا شروع ہوتے ہیں تو نارما کو اپنے ہسبینڈ کی ڈیتھ کا پتہ لگتا ہے، اور وہ بالکل ایک عجیب و غریب سچویشن میں چلی جاتی ہے، اور آخر میں جو ہے وہ اسی کو وہی بندہ جو اس کو پرووک کرتا ہے، پہلے انسٹیگیٹ کرتا ہے، اسٹیمولیٹ کرتا ہے کہ آپ یہ بٹن دبائیں، وہی اسے پوچھتا ہے کہ کیا آپ واقعی اپنے ہسبینڈ کو جانتی ہیں۔ اور ریزولوشن اس کا یہ ہے کہ نارما ریئلائزڈ کہ اٹ واز ناٹ جسٹ میئر پریسنگ آف دا بٹن، یہ پریسنگ آف دا بٹن بیسیکلی اٹ واز لائک لوزنگ اے ہیل فار ہر سیلف، اپنے لیے ایک جو ہے وہ جہنم کے دروازے کھولنے کی طرح سے تھا، اس کو اپنے ایک عام سے نہایت غیر اہم نظر آنے والے ایکشن کی حقیقی جو ہے وہ کانسیکوینسز irreparable لاس کی صورت میں سامنے آ جاتے ہیں، اور اب اس کے پاس پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہیں۔ سو اس طرح سے ڈیئر اسٹوڈنٹ یہ سٹوری پروسیڈ کرتی ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس یہ اگر ہم کریکٹرز کی بات کریں، جیسے میں نے بتایا کہ یہ الیگری ہے، نارما لیوس کا جو کریکٹر ہے وہ ظاہری طور پہ کیوریس لیڈی کا ہے، امپلسو لیڈی کا ہے، جو بہت زیادہ سوچنے سمجھنے کی قائل نہیں ہے، اور مورلی فلیکسیبل لیڈی کا ہمیں کریکٹر نظر آتا ہے، جو شروع میں وہ اسکیپٹسزم کا شکار ہے، شک ہے کہ پتہ نہیں آفر کیا ہے، یہاں سے بات شروع ہوتی ہے، جب اسے بٹن نظر آتا ہے تو وہ اسکیپٹسزم کا شکار، لیکن آہستہ آہستہ وہ اسکیپٹسزم گریڈ میں اور پھر گریڈ سے obsession میں چینج ہو جاتا ہے، اور وہ ہر حد کو پار کر کے بٹن دبانے کی طرف چلی جاتی ہے۔ تو ظاہری طور پہ تو یہ کریکٹر نظر آتا ہے، لیکن ڈیئر اسٹوڈنٹس اندرونی طور پہ جو نارما کا کریکٹر ہے یہ انر وائس آف کانشیس ہے، یہ ہمارے ضمیر کی اندرونی آواز ہے، لیکن یہ وہ جو ہے وہ آواز ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس جو کہ ہر شخص کے اندر ہے، اور یہ وہ آواز ہے جو کہ اچھائی کی آواز کو دباتی ہوئی نظر آتی ہے، دلائل سے،
اپنی ذات کو آگے رکھ کے, سیلف انٹرسٹ کو سامنے رکھ کے, میں کو سامنے رکھ کے جو ہے وہ باقی چیزوں کو اگنور کرتی ہوئی, دباتے ہوئے نظر آتی ہے. تو ایسی انر وائس آف کانشینس کے طور پہ بھی نارما ہمیں نظر آتی ہے. اور obviously یہ فریجائل نیچر آف ہیومن مورالٹی, جیسے ہم نے کہا, جو ویک نیچر ہے ہیومن مورالٹی کی, اس کو بھی ایکسپوز ہوتا ہوا ہم نارما کے کریکٹر کے تھرو دیکھتے ہیں. سو آرتھر کا جو کریکٹر ہے بالکل اس کے اپوزٹ ہے. ظاہری طور پہ جب آپ اسے دیکھتے ہیں تو وہ ایک ریشنل لاجیکل ہیومن بینگ ہے اور مورلی ویل گراؤنڈیڈ ہے, اچھا اخلاقی طور پہ وہ اسٹرانگ پرسنالٹی ہے. سو ان لائک نارما. اور اسی طرح سے آرتھر کی جو وائس ہے وہ چوائس ہے ڈیئر اسٹوڈنٹ, وہ ساؤنڈ ہے جو کہ گڈنس کی ساؤنڈ ہے, جو ہمارے اندر ہے, جو اپنے وجود میں بالکل کلیئر اسٹریٹ فارورڈ ہے, جو کسی چلاکی ہوشیاری کے ساتھ نہیں, جو اپنے موقف پہ بالکل سادہ اور کلیئر ہے کہ جی یہ ایسی ہی ہے. یہ جب بھی ہم میں سے کسی کو بھی اس طرح کا ایکسٹرنل انوائرمنٹ سے کسی بھی چیز کا سٹیمولس ملتا ہے تو جو اچھائی کی آواز ہے وہ ہمیں پہلے ہی سٹیپ پہ بتا دیتی ہے کہ یہ ٹھیک ہے کہ غلط ہے, لیکن پھر ہم دوسری ساؤنڈ ہمیں بتاتی رہتی ہے, اسے ایکسیپٹیبل بنانے کی طرف ہمیں لے کے جاتی ہے, اور ہم اسے بناتے 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 اس کی بالکل شیپ بنا لیتے ہیں, یا تو ہم اس کے مطابق اس کو کر لیتے ہیں یا ہم بالکل اس کو چھوڑ دیتے ہیں. سو یہ کیا کہتے ہیں کہ بڑی انٹرسٹنگ جنگ ہے جو کہ ہر شخص کے اندر جو ہے وہ چلتی رہتی ہے, آوازیں بیلنس کرتی رہتی ہیں. سو اپنے آپ کو بیلنس کرنے کے لیے جو ہے وہ یہاں پہ آرتھر کی جو وائس ہے وہ اس کا کاؤنٹر پارٹ ہے, وہ اس کی نیگیٹو ساؤنڈ کو, نیگیٹو وائس کو بیلنس کرنے کے لیے وہ وائس ہے جو ہر شخص کے اندر پازیٹیوٹی کی یا گڈنس کی سمبل کے طور پہ یا ساؤنڈ کے طور پہ ایگزسٹ کرتی ہے. اسی طرح اگر ہم ایک اور اینگل سے, عام اینگل سے دیکھیں ظاہری طور پہ, تو یہ معاشرے میں ایک جو صاحب خانہ شخص ہوتا ہے جس پہ گھر کے چلانے کی ذمہ داری ہوتی ہے, اس پہ گھر کی طرف سے, سوسائٹی کی طرف سے جو پرووائڈ کرنے کا پریشر ہے وہ کس طرح سے اس کی سائیکی کو, سوچ کو افیکٹ کر سکتا ہے, وہ کیسے عوامل ہیں, کس طرح سے اس کی سوچ پہ اثر انداز ہو سکتے ہیں یا کوشش کر سکتے ہیں, وہ بھی سامنے یہاں پہ رکھے گئے ہیں کہ یہ بھی جو ہے وہ ایسے عوامل ہیں جو کہ انسان کی سوچ پہ while making moral choices اثر انداز ہو سکتے ہیں. سو کس طرح سے ان سب میں جو ہے وہ بندہ ایز اے ہیومن بینگ کس طرح سے کس وائس کا جو ہے وہ اس نے ساتھ دینا ہے, اب یہ انسان پہ ہے کہ وہ کس وائس کی سنے اور وائس کو سن کے کس طرح کا مورل ڈیسیجن کرے. مسٹر اسٹیورٹ کا کریکٹر جو ڈی اسٹوڈنٹس ہمیں نظر آتا ہے یہاں پہ, وہ ایک ایسا سپر نیچرل ایلیمنٹ ہے جو کہ ان کے کنٹرول میں نہیں ہے. ہی کمز آؤٹ آف نو وے, نوبڈی نوز, یہ اسٹوری میں بتایا بھی نہیں گا. سو یہ ہمیں سے یہ لگتا ہے کہ دے آر پارٹ آف دا بگ اسکیم, اور یہ ایوری تھنگ از ناٹ ان ہیومن کنٹرول. تو یہ وہ سپر نیچرل ایلیمنٹ ہے جس کو کریٹ کرنے میں رچرڈ میسن بہت ماہر ہے. سو یہاں پہ آپ اسے یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ایک فیٹ کی بھی سمبل ہے, قسمت کی بھی جو ہے وہ ایک سمبل ہے, تقدیر کی کہہ لیں کہ بھی سمبل ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ڈی اسٹوڈنٹ یہ وہ ایکسٹرنل انوائرمنٹ میں پائے جانے والا وہ سٹیمولس ہے جو کہ انسانوں کو اس کانفلکٹ کی طرف لے کے جاتا ہے, جو کہ انسانوں کو ایک مورل چوائس کرنے کی طرف لے کے جاتا ہے کہ وہ سے کہ مجھے ایک سے کہ پسند ہے, کوئی گاڑی پسند ہے, اب وہ گاڑی وہ میرے اندر ایک خواہش پیدا کرتی ہے, وہ ایکسٹرنل انوائرمنٹ میں ایک سٹیمولس کے طور پہ ایگزسٹ کرتی ہے. اب ایک شخص مجھے آ کے کہتا ہے جی یہ گاڑی میں آپ کو دے سکتا ہوں اور چوری کر کے بھی دے سکتا ہوں اور اس سے میں آپ کا کوئی بینیفٹ نہیں لوں گا, اور ایک کہتا ہے جی آ کے جی کہ میں یہ آپ کو گاڑی دے سکتا ہوں لیکن میں اتنے پیسے دوں. اب یہ چوائس آ گئی, میں گاڑی ایک ہی ہے لیکن اس کو ایکوائر کرنے کے دو طریقے ہیں, تو اب میں کس پہ جاؤں گا؟ یہ کیٹلسٹ تو باہر ایگزسٹ کرتا ہے لیکن چوائس میں نے خود سے کرنی ہے. تو مسٹر اسٹیورٹ وہ کیٹلسٹ ہے, وہ بندہ ہے جو کہ آفر لے کے آتا ہے کہ جناب یہ گاڑی دو طریقے سے آپ کو مل سکتی ہے, چوری کے ذریعے فری مل جائے گی اور ایسے پیسے ویسے دے کے بھی آپ مجھ سے لے سکتے ہیں. تو اب یہ ایسی جو چوائس کروانے کی طرف لے کے جائے گا وہ کیٹلسٹ ہے. تو ایسا رول مسٹر اسٹیورٹ کا ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس, اگر ہم اس کہانی کی سیٹنگ کی بات کریں تو یہ نیو یارک سٹی دکھایا گیا ہے, مینہٹن. دس از ون آف دا بوروز آف نیو یارک سٹی. 5 بوروز ہیں نیو یارک سٹی کے. ڈیئر اسٹوڈنٹس, بورو از این ایڈمنسٹریٹو یونٹ, ایک ایڈمنسٹریٹو یونٹ ہے شہر کا. بڑے شہر کو چھوٹی ایڈمنسٹریٹو یونٹس میں جو ہے وہ ڈیوائڈ کیا ہوتا ہے. سو وہاں کا ایک مینہٹن اپارٹمنٹ بلڈنگ ہے, وہاں پہ یہ ساری اسٹوری دکھائی گئی ہے,
اور یہ پروبیبلی 1970s اور 80s ارلی 80s کا جو ہے وہ یہ زمانہ ہے. اور مڈل کلاس جو ہے وہ سب اربن انوائرمنٹ ہے. سب اربن ایک ایسی آبادی ہوتی ہے ڈیئر اسٹوڈنٹ جو مین شہر کے بالکل نواحی میں ملک کا مین شہر سے تھوڑا سا ہٹ کے ساتھ ہی جو ہے وہ اس کے موجود ہوتی ہے. اور اگر اسپیسیفکلی اگر اس کی سیٹنگ کے اینگل کو دیکھیں تو یہاں پہ یہ جو اگر آپ دیکھیں کلوزلی تو آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی اور کریکٹر ہمیں نظر نہیں آتا. ایک اپارٹمنٹ میں آنا جانا محض دکھایا گیا ہے. سو اس سے یہ دکھایا گیا کہ عام سے لوگوں کا یہ رہن سہن ہے, لیکن اسی عام سے لوگوں کے رہن سہن نے ہی عام لوگوں کی طرح رہتے ہوئے ہی عام حالات میں ہی سم ٹائمز بہت ہی ایکسٹراڈنری سچویشنز کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. عام لوگوں کو عام حالات میں رہتے ہوئے ہی بہت ایکسٹراڈنری سچویشنز کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے. تو اپیرنٹلی وہ جو جگہ ہیں وہ آرڈنری ہیں, منڈین بھی آرڈنری کو ہی کہتے ہیں, سراؤنڈنگ بہت عام سی ہیں, کوئی خاص نہیں ہے. اور اسی طرح جو ہے وہ ایک اور چیز جو ہمیں ان کریکٹرز کے سے نظر آتی ہے وہ یہ نظر آتی ہے, اس آئسولیشن نظر آتی ہے کہ یہ کریکٹر کسی اور سے انٹریکٹ کرتے ہیں. یہ موسٹ پروبیبلی کسی کے ساتھ انٹریکشن کم ہے ان کا. وہ 9 to 5 جاب والے بندے کہ 9 to 5 کر کے بعد 5 بجے کے بعد محض گھر تک محدود ہو کے رہ جانا اور بہت زیادہ لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ پروبیبلی نہ ہونا. اور تو یہ اس انداز کا جو ہے وہ کریکٹر اس نے دکھایا گیا ہے. اور پھر یہ مڈ 20th سینچری میں جو امریکن کلچر تھا, جو کہ ان کی سوسائٹل ویلیوز میں جو کنزیومرزم اور مٹیریلزم ہے. کنزیومرزم یہ ہے کہ اس انداز سے کسٹمرز کی جو ہے وہ ان نیچرل وے سے کسٹمرز کی جو ڈیزائر ہے اس کو سامنے لے کے نہ بڑھانا. یعنی کہ مجھے ٹی وی کے بغیر میں جی سکتا ہوں, لیکن میرے سامنے ایسی اسکیم لے کے آئی جائے کہ مجھے ٹی وی خریدنا مشکل ہی نہ لگے. سو یہ دیٹس دا کنزیومرزم, یہ کنزیومرزم ہے. سو وہ کنزیومرزم اور مٹیریلزم یعنی کہ مادیت پرستی جو کہ اس زمانے میں تھوڑی سی سرایت کر چکی تھی, رچرڈ میتسن نے اس کی طرف بھی اشارہ کیا ہے. سو اسپیسیفکلی عام سی بلڈنگ, عام سی جگہیں اور اربن آئسولیشن, ایسے کریکٹرز جو لوگوں میں بہت گھلتے ملتے نہیں, اور ایسا معاشرہ جو کہ کنزیومرزم اور مٹیریلزم کا شکار ہو چکا ہے, یہ رچرڈ میتسن نے ڈیئر اسٹوڈنٹس میں کریٹ کیا ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس آئی ہوپ کہ اس لیکچر کے تھرو یہ جو پوائنٹس ہم نے اس میں سمجھے ہیں, ایون سیٹنگ کے اعتبار سے جب آپ نے سمجھے ہیں کہ اس زمانے میں بھی آپ پیپ تھرو کر سکتے ہیں ان کریکٹرز کے ذریعے سے, اس سیٹنگ کے ذریعے سے, اس کریکٹر کی فگریٹو جو ہے وہ اس کے استعاراتی مطلب میں بھی آپ جا سکتے ہیں کہ جیسے ظاہری طور پہ نارما خاتون ہے لیکن وہ فگریٹولی ایک اندر کی آواز بھی ہے, ضمیر کی آواز کو بھی ریپرزینٹ کرتی ہے, اور کس طرح کی یہ بھی ہم نے دیکھا. سو ڈیئر اسٹوڈنٹ, اس اینگل سے جب آپ سمجھیں گے, جب آپ ٹائٹل کو بھی سمجھیں گے کہ اس کے اندر رائٹر نے نہیں 2 لفظوں 3 لفظوں 4 لفظوں کے اندر کیا چھپانے کی کوشش کی ہے, سو یو ول نو اے بیٹر وے آف ایکسپریسنگ یور سیلف, کہ کس طرح سے الفاظ کو لوڈ کیا جاتا ہے مطلب کے ساتھ. تو دیٹ ول ایکچولی گیو یو ایک ماسٹری اوور ایکسپریشن. کریٹیکل ریڈر بن سکتے ہیں, رائٹر کی طرف آپ جا سکتے ہیں. اسی طرح تھیمز کو سمجھنا ڈیئر اسٹوڈنٹس یہ بہت ضروری ہے. پلاٹ کیا ہے, پلان کیسے کہانی کا جو ہے وہ پلان کیا جاتا ہے, یہ اگر آپ انڈرسٹینڈ کریں گے تو آپ انیویٹیبلی ایک اچھی سٹوری کریٹ کر سکتے ہیں. اور اسی طرح سے آپ کریکٹرائزیشن پہ کریکٹرز کو کس طرح سے سمجھ سکتے ہیں آپ, وہ اگر آپ کو پتا ہے تو آپ ایک اچھے کریٹیکل ریڈر اور الٹیمیٹلی ایک رائٹر بننے کی طرف جا سکتے ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹ, آئی ہوپ کہ دس لیسن وڈ ہیلپ یو اے لاٹ ان لرننگ نیو تھنگز اینڈ اینالائزنگ یور اون ٹیکسٹ فرام نیو اینگلز. Thank you so much for your patience listening. انشاءاللہ اگلے لیکچر کے ساتھ ملتے ہیں.